کریں کہ امام حسین نے اپنے بیٹے جناب علی اکبر کو تشبیہ دی اور سمجھانا کیا چاہتے ہیں؟ جناب علی اکبر کی عظمت، جناب علی اکبر کی اہمیت، کمالات، خلق میں اخلاق میں میرا بیٹا کس کے مشابہ ہے؟ تیرے رسول کے مشابہ ہے۔ یعنی دنیا کبھی کبھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ نسب میں رسول اللہ کے جیسے ہیں، بہرحال اب یہ اللہ کی طرف سے تھا، اس نے ان کو رسول کے گھرانے میں پیدا کیا، یہ ان کے پاس ایک کمال ہے ذاتی، اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی عظمت کو گھٹانے کے لیے۔ تو امام حسین نے کہا وہ تو شرف ہے ہی ہمارے پاس کہ ہم رسول سے نسبت ہے، ہم رسول کی اولاد ہیں، مگر ایک سبب، ایک نسبت جو رسول اللہ سے ہمیں اور میرے بیٹے علی اکبر کو ہے، وہ کیا ہے؟ خلق، اخلاق۔ یہ اخلاق معمولی چیز نہیں ہے۔ اب وقت شاید ہمارے پاس کم ہے، ورنہ میں ایک روایت آپ کے سامنے پڑھتا چلوں، روایت تو بہت زیادہ ہے۔ روایت کا فقرہ ہے کہ جب اللہ نے ایمان اور کفر کو خلق کیا، پیدا کیا، ناظرین غور کیجئے گا، تو ایمان نے اللہ سے خطاب کیا اور کہا کہ اللہم قوّنی، پروردگار مجھے قوت عطا کر۔ اسی طریقے سے کفر نے بھی اللہ سے خطاب کیا کہ اللہم قوّنی، مجھے بھی طاقت عطا کر۔ تو وہاں روایت کا فقرہ ہے کہ جب ایمان نے مطالبہ کیا کہ مجھے بازو عطا کر، مجھے کوئی مددگار اور طاقت دے، تو اللہ نے فقواہ بحسن الخلق والسخاء، روایت کا فقرہ ہے کہ اللہ نے دو چیزوں سے ایمان کو تقویت عطا کی، ایک اچھے اخلاق کے ذریعے اور دوسرے سخاوت کے ذریعے۔ یعنی اچھا اخلاق ایمان کی نشانی ہے، اچھا اخلاق ایمان کی خصوصیت ہے، ایمان کی علامات میں سے ایک علامت ہے اچھا اخلاق ہونا۔ اور کفر نے جب کہا قوّنی، تو خطاب روایت کا فقرہ ہے فقواہ بسوء الخلق والبخل، برے اخلاق اور بخل، یعنی کنجوسی کس کی علامت ہے؟ کفر کی۔ اسی طریقے سے برا اخلاق کس کی علامت ہے؟ کفر کی علامت ہے۔ یہاں رسول اللہ کا کردار اور اخلاق، جو رسول اللہ کے دشمن تھے، رسول اللہ کی بات ماننے کے لیے آمادہ نہیں تھے، وہ بھی رسول اللہ کو کہتے تھے کہ آپ کے جیسا اخلاق کسی کا نہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ جو کوڑا ڈال رہی وہ بھی رسول اللہ کے اخلاق کی تعریف کر رہی ہے۔ اب یہاں کسی غیر معصوم نے رسول جناب علی اکبر کے لیے نہیں کہا ہے، کسی صحابی نے نہیں کہا ہے، کسی مورخ نے نہیں کہا ہے کہ یہ رسول کے مشابہ ہیں۔ امام حسین نے کہا ہے کہ علی اکبر کا اخلاق میرے نانا رسول اللہ کے جیسا ہے۔ تو تشبیہ رسول اللہ نے دی ہے، تو اس تشبیہ کو دے کر اپنے بیٹے جناب علی اکبر کے کمالات کو آشکار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بیٹا معمولی نہیں ہے، یہ میرا بیٹا کمالات کا مالک ہے۔ سب سے بڑا کمال جو میرے بیٹے کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ یہ اخلاق رسول کا حامل ہے۔ سبحان اللہ۔ تحمد انداز سے بیان فرما رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو عظمت بیان فرمائی حضرت علی اکبر علیہ السلام کی کہ خلقاً و خلقاً و منطقاً برسول کے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ اخلاق علی اکبر کو دیکھو۔ وہ دور کہ اس دور کے لوگوں نے رسول اللہ کو درک نہیں کیا، رسول اللہ کا زمانہ نہیں پایا، لیکن فرمایا کہ اگر چلتے ہوئے رسول کو دیکھنا ہے تو علی اکبر کو دیکھو، بولتے ہوئے رسول کو دیکھنا ہے تو علی اکبر کو دیکھو۔ علی اکبر گفتگو کر رہے ہیں تو دیکھو گویا رسول اللہ بول رہے ہیں۔ اخلاق دیکھنا ہے کہ کس اچھے انداز سے پیش آتے تھے، وہ اخلاق کی جس کی قرآن مجید کے اندر بھی تذکرہ ہوا اور اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا، یعنی بہت زور دیا اس بات کی طرف اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اور یقیناً یہ آپ کا اخلاق تھا کہ لوگوں کو اپنی طرف جمع کیا، وہ جو بکھرے ہوئے لوگ تھے آپ کے اخلاق کے باعث آپ کے پاس جمع ہو گئے، جیسے کہ قرآن کی دوسری آیت میں بھی ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے اور آپ کا لہجہ تیز ہوتا تو لوگ آپ کے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے۔ گویا آپ کے اخلاق نے لوگوں کو اپنے پاس جمع کیا۔ آؤ ذرا دیکھو وہ مجسم اخلاق اگر آج کے دور میں دیکھنا ہے تو علی اکبر کی شکل میں دیکھو، اس لیے کہ علی اکبر تمہیں رسول اللہ کی مکمل سر سے لے کر پاؤں تک شبیہ نظر آئیں گے۔ جیسے کہ آپ نے بیان فرمایا ابھی اس سے متعلق، ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی ایسا طریقہ ہے جیسے کہ ایک طرف یہ ہے کہ جو ہے وہ فرمایا امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کے لیے کہ آپ شبیہ ہیں، تو کوئی ایسی چیز ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں اور اخلاقی رسول اللہ سے ہم اپنے آپ کو مزین کر لیں، کوئی ایسا طریقہ ہے؟ اس حوالے سے بھی ہم چاہیں گے۔ یقیناً
قرآن کی جو آیت ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ آپ کے لیے نمونہ عمل ہیں، اور ہم سے جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم رسول کی سیرت پر عمل کریں۔ جو احکام رسول اللہ نے بتائے ہیں اور جو اخلاقیات ہیں، واجبات ہیں، محرمات ہیں، ان سے اجتناب کرنا ہے، واجبات کو انجام دینا ہے، اخلاق رسول سے آراستہ ہونا ہے۔ جناب علی اکبر کے جیسے تو ہم نہیں ہو سکتے ہیں، سوال ہی نہیں ہے، لیکن جتنا مطالبہ ہم سے ہے اس پر تو ہم عمل کر سکتے ہیں، تاکہ رسول اللہ کہہ سکیں کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا چاہنے والا ہے، ہمارا ماننے والا ہے۔ خود رسول اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور روایت کا فقرہ ہے کہ رسول اللہ مسجد میں تشریف فرما تھے، اصحاب جمع ہیں، تو خود رسول اللہ نے اصحاب سے سوال کیا۔ رسول اللہ اصحاب سے سوال کرتے ہیں کہ الا اخبرکم باشبہکم بی خلقا، کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں کہ جس کو اختیار کرنے کے بعد وہ انسان مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ ہو جائے گا اخلاق کے اعتبار سے۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ اخلاق کے اعتبار سے مجھ سے مشابہ فرد کو دیکھنا چاہے تو میں بتاؤں وہ کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ سوال کر رہے ہیں۔ اب قالو بلا، سب نے کہا یا رسول اللہ بتائیے، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، اور ہم عمل کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے اشارہ 4 چیزیں بیان کی ہیں، 4 خصوصیتیں، کہ اگر یہ 4 خصوصیتیں کوئی اختیار کرے اور ان 4 امتیازات کو اپنا لے تو وہ مجھ سے مشابہ ہو جائے گا، یعنی میری سیرت پر عمل کرنے والا کہلائے گا اخلاق کے اعتبار سے۔ جناب علی اکبر خلقاً خلقاً منطقاً من جمیع الجہات، لیکن رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اخلاق کے اعتبار سے کوئی، جب تم دنیا میں زندگی گزارو گے تو کہا جائے گا کہ یہ اخلاق رسول کا مالک ہے، یہ اخلاق رسول پر عمل کرنے والا ہے، اخلاق رسول کی پیروی کرنے والا ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے، جو اشارہ فرمایا کہ احسنکم خلقاً، بالکل رسول اللہ نے کلی طور پر کہ جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اب اخلاق ہر اعتبار سے ہے، انسان اپنے گھر میں ہے، بیوی بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے کسی ہاسٹل میں ہے، دوستوں کے ساتھ، استاد کے ساتھ، اسی طریقے سے استاد کا اپنے شاگرد کے ساتھ، اسی طریقے سے دنیا میں آپ کسی آفس میں نوکری کر رہے ہیں، اپنے ساتھ میں نوکری کرنے والوں کے ساتھ اخلاق آپ کا کیسا ہے؟ یعنی آپ جب بولیں تو لوگ آپ کے بولنے کا انتظار کریں، جب آپ کہیں چلے جائیں تو لوگ آپ کا انتظار کریں، یہ نہ ہو کہ آپ چلے جائیں تو لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے نہ آئے تو بہتر ہے، نہیں، جس کا اخلاق اچھا ہو ہر اعتبار سے معاشرے میں وہ مجھ سے مشابہ ہے، یعنی اشبہکم بی، یہ ایک چیز۔ دوسری چیز جو رسول اللہ نے بیان کی وہ اعظمہم حلمن،